ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعدکم علی بعد صدق اللہ المولانا العظیم۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کے ایک اور نشست میں ہم حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے قناعت اختیار کرنا اور لالچ سے بچنے کا بیان۔ تو آئیے معمول کے مطابق ہم قرآن مجید کی آیتیں اس موضوع پر، پھر احادیث مبارکہ اور پھر آثار و احوال صحابہ اور بزرگان دین کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو بلا تاخیر قرآن مجید کی آیتوں کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ مزید فرمایا، اور آپ دنیاوی زندگی میں زیب و آرائش ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر دنیا داروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم انہی چیزوں میں سے ان کے لیے فتنہ پیدا کریں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ یہاں اللہ رب العزت کمپیئر کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں آقا علیہ السلام کے تھرو امت کو کہ کیسے جو کافر کو دیا گیا ہے اس کی تمنا نہ کریں، کیونکہ وہ تو بس ایک امتحان ہے ان کے لیے، اینڈ دا بیسٹ رزلٹ از ود اللہ سبحانہ وتعالی۔ پھر سورہ حج آیت نمبر 36 میں فرمایا، تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھنے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں محتاجوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ دیکھیں کہ یہ جو مانگنے والے ہیں، یہ جو محتاج ہیں، انہیں تابع کر دیا تاکہ ہم شکر گزار بنیں یا دینے والے شکر گزار بنیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ محتاجوں کو دیکھیں گے، ایک اینگل یہ ہے کہ محتاجوں کو دیکھنے سے اللہ کا شکر کریں گے کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے بہتر نعمتیں عطا فرمائیں، تیرا شکر ہے۔ اور دوسرا شکر یہ کہ ان کو دینے کی وجہ سے ہماری آخرت اور بہتر ہوگی۔ جب آخرت بہتر ہے، یہ تو بڑی سمجھ لیے سعادت والی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور خیر کی بات ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو قناعت کے اینگل سے دونوں چیز بتایا۔ اب آئیے قرآن مجید کی آیتوں کے بعد احادیث نبویہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمارت کثرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل عمارت دل کا غنی ہونے سے ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے ذکر کیا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور صدقہ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد استغنا قائم رہے، اور جو سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے، اور جو استغنا اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گرد چکر لگاتا رہے، ایک یا دو لقموں یا ایک یا دو کھجوروں کا لالچ اسے پھراتا گھماتا رہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس نہ تو اتنا مال ہو کہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، اور نہ وہ مسکین نظر آتا ہو کہ وہ لوگ اسے صدقہ دیں، اور نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ یہ بھی حدیث متفق علیہ، یعنی وہ ظاہری طور پہ نہیں دکھتے، وہ صبردار ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت عطا فرمائی۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر مفلسی آ گئی اور اس نے اپنی مفلسی کو دور کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کی مفلسی دور نہیں ہوگی، اور جس شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جلد یا بدیر رزق عطا فرمائے گا۔ تو صرف اللہ سے مانگنا، اللہ سے توجہ رکھنا، اللہ کے سامنے جھکنا۔ اس حدیث کو امام ترمذی ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ حدیث مبارکہ کے بعد اویہ آثار والاقوال صحابہ اور بزرگان دین کی طرف چلتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قناعت سے راحت ملتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو وہی لباس پسند ہوتا جو بقدر کفایت چھوٹا ہوتا، اور وہی کھانا پسند ہوتا جو سادہ ہوتا۔ پرائرٹیز دیکھ لیں، سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ۔ حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قناعت ایک ایسا فرشتہ ہے جو مومن کے دل کے سوا کہیں سکونت اختیار نہیں کرتا۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قناعت کرنے والا غنی ہوتا ہے اگرچہ بھوکا ہو، اور حریص فقیر ہوتا ہے اگرچہ بادشاہ ہو۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تو ارادہ کرے کہ تو راحت میں ہو تو جو ملے اسے کھا لے، جو پائے اسے پہن لے، اور اس بات سے خوش رہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے فیصلہ فرما دیا ہے۔ اگر راحت پانا ہے تو بی سیٹسفائی۔ حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قناعت کرنا اللہ عز و جل سے قوت و طاقت حاصل کرنا، اللہ سے طاقت لینا، اللہ کی رضا میں رضا ہونا، اللہ سے دل جوئی کرنا۔ مولا اگر تو نے دیا ہے تو تیرا شکر ہے، اگر جب نہیں دیا تو پھر صبر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قناعت کے اس تحفے سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہمیں مستغنا کر دے، ہمیں دل کی سکون عطا فرمائے، دل کی سیٹسفیکشن عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔